السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے لسنرز، ہمارے یوٹیوب چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 11 کی جانب۔ دلاور کو انتظار کرتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور لریب ابھی تک تیار نہیں ہو کر آئی تھی۔ دوپہر میں لنچ نہ کرنے کی وجہ سے اب اس کے پیٹ میں چوہوں نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ اکتائے ہوئے اٹھ کر بیڈ روم میں چلا آیا۔ لریب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے براؤن اسٹیپڈ کٹ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ دلاور کی نظر لریب کے سراپے سے ٹکرائی تو وہ اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ ابھی تم بال بنا رہی ہو اور کب سے کیا کر رہی تھی؟ وہ عین لریب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ میک اپ، لریب نے کنگھی کی مدد سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے بہت ہی لاپرواہی سے جواب دیا۔ وٹ؟ دلاور نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کافی حیرانی سے کہا، کیونکہ اس کے خوبصورت چہرے پر کاجل اور لپسٹک کے علاوہ اور کچھ دلاور کو نظر نہیں آ رہا تھا جو عام طور پر نہ جانے کیا کیا علم غلم لڑکیوں نے تھوپا ہوتا ہے۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو دلاور؟ مسٹر دلاور شاہ، لریب نے بھی آئینے میں ابھرتے ہوئے اس کے عکس میں چہرے پر پرچھائی حیرانگی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے مصروف انداز میں یوں ہی پوچھ لیا، یار تم حد کر رہی ہو، یہاں چوہوں نے پیٹ میں فٹ بال کا میچ شروع کر دیا ہے اور تم ہو کے آدھے گھنٹے میں لپسٹک اور کاجل لگایا ہے، ابھی تو بال تو باقی ہیں۔ دلاور نے پیٹ پکڑ کر روحانسے لہجے میں کہا اور کافی معصومیت سے کہا، مجھے تمہاری وجہ سے ہی اتنا وقت لگ گیا مسٹر۔ اس کے انداز میں لاپرے لریب کا دل چاہا کہ کہکا لگا کر ہنس دے، مگر اس وقت اس نے بروقت اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کافی چبا چبا کر کہا، میری وجہ سے دیر خود کر رہی ہو اور الزام مجھ معصوم پر لگا رہی ہو، یہ تو وہی بات ہوئی نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ لریب نے آنکھیں نکالتے ہوئے اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے پھر حیرانگی کا مظاہرہ کیا، جی تم نے میرے چہرے کا جو حشر کیا تھا نا، اس کے ساتھ تو میں کہیں جا بھی نہیں جاتی، بس اتنی ہی دیر چھپانے کی کوشش کی ہے۔ لریب نے ربڑ بینڈ میں اپنے براؤن بالوں کو قید کرتے ہوئے کافی جتاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر دلاور کے دل میں ایک ترسا اٹھا اور اس نے کافی تڑپ کر لریب کے چہرے کو آئینے میں دیکھا جہاں کچھ دیر قبل اس کی انگلیوں کو نشان تھے، اب بالکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ سوری میری پیاری سی بی بی صاحبہ، ہو سکے تو اس چیز کو معاف کر دینا۔ دلاور نے کان پکڑتے ہوئے بہت شرمندگی سے کہا، تمہیں مجھ سے اتنی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جس میں بیویوں والے نخرے دکھاؤں اور تم شوہروں والے چونچلے کرو۔ ہمارا ساتھ سوائے مجبوری کے اور کچھ بھی نہیں، بس مجھے کیسے بھی کر کے اس 1 مہینے کو گزارنا ہے، تو پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ اس لیے پلیز تم مجھے اپنی محبت مجھ پر نچھاور مت کرو، بلکہ میں تمہیں مفت میں ایک صلاح دیتی ہوں، اس محبت کو سنبھال کر رکھو، آگے تمہاری زندگی میں جو بھی لڑکی آئے گی اس کے کام آئے گی۔ لریب نے کافی جتاتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا اور جھک کر اپنی سینڈل کی اسٹرپ بند کرنے لگی۔ لریب کی بات پر دلاور کا دل چاہا کہ اپنے سر پیٹ لے، آخر میں لڑکی کو اس کی محبت نظر نہیں آتی، اور ایک آخری نظر دلاور پر ڈالتے ہی لریب نے دل موہ لینے والے سراپے پر ڈال کر ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ لریب بھی اپنے آپ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے ہی نکلی۔ دلاور کو کار میں بیٹھا اور دیکھ کر اسے کافی حیرانی ہوئی۔ وہ حیران پریشان سی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی اور ابھی دلاور گاڑی سٹارٹ ہی کرنے والا تھا کہ لریب بول پڑی، تم یہ گاڑی کسی سے ادھار لے کر آئے ہو کیا؟ لریب نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات پر دلاور کو اچانک ہی ہنسی آ گئی اور مگر اس نے ہنسنے سے اجتناب کیا اور جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے ہی سوال کر ڈالا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ اس لیے کہ تمہارے پاس نہیں تھی تو مجھے لگا مجھے منانے کے لیے لے کر آئے ہو۔ لریب نے کافی رک کر اپنی گود میں رکھے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بات مکمل کی۔ ہا ہا ہا۔ اس کی بات پر دلاور کا چھت پھاڑ کہہ گاڑی میں گونج اٹھا، جو کہ دلاور کے کہہ پر لریب کا خون ہی کھول اٹھا۔ میں نے تمہیں دانتوں کی نمائش کرنے کا تھوڑی کہا تھا اور نہ ہی کوئی لطیفہ سنایا ہے جو تم یوں پاگلوں کی طرح گلا پھاڑے ہو، اس نے کافی چڑھتے ہوئے کہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں بار بار یہ خیال کیوں آ رہا ہے کہ میں تمہیں منانا چاہتا ہوں، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ماننا ہی نہیں چاہتی۔ دلاور نے اسے تپانے کے لیے مسکراتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، لریب نے اس کے جواب پر چڑتی بسوڑتے ہوئے بولی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ گاڑی مجھے آفس سے ملی ہے تاکہ میں وقت پر آفس پہنچ سکوں۔ دلاور نے گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً اس کے کان میں گھس کر صاف جھوٹ بولا، جسے وہ سن کر ایک دم سے حیران ہوگی۔ لریب نے دلاور کے اچانک کان میں بولنے پر وہ تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس کی گرم گرم سانسیں ابھی بھی لریب کے کان پر محسوس ہو رہی تھیں۔ گاڑی دیکھ کر چلاؤ، مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، لریب خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کافی جتاتے ہوئے کہا
اور دوبارہ کھڑکی کی طرف متوجہ ہوگی۔ دلاور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور اب گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ابھی چند ہی منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے لاریب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا۔ تاکتے رہتے ہو تجھ کا سانجے سویرے، نینوں میں بسیاں جیسے نین یہ تیرے مست مست دو نین، تیرے مست مست دو نین، میرے دل کا لے گئے چین چین، میرے دل کا لے گئے چین، میرے دل کا لے گئے چین، تیرے مست مست دو نین، تیرے مست مست دو نین۔ اچانک گانے کی تیز آواز نے گاڑی میں چھائی ہوئی خاموشی کو چیر ڈالا اور جبکہ گانے کے بول نے لاریب کا خون ہی کھول ڈالا۔ اس نے تیر کی تیزی سے ٹیپ ریکارڈ کو چھپٹتے ہوئے بند کیا اور اچٹتی نظر دلاور کے چہرے پر ڈال کر بڑبڑائی، گھٹیا انسان ہمیشہ گھٹیا ہی رہے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ رخ موڑ گئی، تبھی ایک جھٹکے سے گاڑی کی رکی اور بجتے بجتے بھی ڈیش بورڈ سے ٹکرا گئی۔ اندھے ہو گیا؟ لاریب نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیش میں کہا، مجھے دکھاؤ، لگی تو نہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دلاور نے مفکر مندی سے ماتھے پر اس کے ہاتھ ہٹائے اور دیکھنے لگا، مگر خدا کا شکر کہ وہاں کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ مطمئن ہوتا ہوا بول پڑا، درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، لاریب نے مدھم لہجے میں کہا اور پھٹافٹ سے گاڑی سے نیچے سے اترتے ہوئی تیزی سے ہوٹل کی طرف بڑھنے لگی۔ سنبھل کر چلو لاریب۔ دلاور نے لاریب کو تیز چلتے دیکھا تو احتیاطاً کہا۔ لاریب نے اس کی بات پر مکمل توجہ نہیں دی اور تن فن کرتی ہوئی ہوٹل کی کمرے کی طرف چلی گئی اور داخل ہوئی۔ جیسے ہی ہوٹل میں داخل ہوئی، صبح سے بھوکے رہنے کی وجہ سے اپنے سامنے ٹیبل پر موجود مزیدار ڈشز کو دیکھ کر لاریب کی بھوک ایک دم سے چمک اٹھی۔ اس لیے فی الحال اس نے دلاور سے خواہ کی بحث پر پرہیز ہی کیا اور ڈٹ کر کھانا کھانے لگی۔ اس میں اتنی سکت ہی نہیں رہی کہ وہ دلاور سے بات بات پر جھگڑا کرتی، اس لیے وہ اپنی پوری توجہ کھانے پر دے رہی تھی، جبکہ دلاور اس کے خوبصورت چہرے کو محبت بھری نظروں سے دل میں اتارتے ہوئے دھیرے دھیرے لقمے اٹھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دلاور نے آئس کریم پارلر کا رخ کیا۔ لاریب نے بھی خاموشی سے اس کی پیروی کی اور اپنے لیے چاکلیٹ فلیور کی آئس کریم آرڈر کر دی۔ آئس کریم کھا کر لاریب نے پیسے دینے چاہے تو دلاور نے گھور کر اسے دیکھا اور بل ادا کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ لاریب بھی چپ چاپ اس کے پیچھے آتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ابھی کچھ ہی دیر چلے تھے کہ اچانک گاڑی آواز کرتی ہوئی ایک جگہ رکی۔ شٹ، اسے ابھی خراب ہونا تھا۔ دلاور نے ایک مکہ اسٹیئرنگ پر مارتے ہوئے غصے سے خود کلامی کی اور ارد گرد نظریں گھمانے لگا، جہاں رات پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دور دور تک پہاڑیوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ہی پاگل کتے نے کاٹا تھا جو رات کو اتنے دور اپنے پسندیدہ ہوٹل میں کھانا کھانے آ پہنچا۔ دلاور خود کو کوستے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی بونٹ کھولے اس میں سر ڈال کر چیک کرنے لگا، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ دیر معائنے کے بعد وہ بونٹ کو بند کرتا ہوا لاریب کی طرف کے دروازے کے پاس آیا تاکہ اسے بتا سکے کہ گاڑی کا بڑا کام نکل پڑا ہے، مگر وہ جیسے ہی گاڑی کی کھڑکی پر جھکا تو لاریب کو وہاں نہیں پایا۔ اس نے گھبراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا تو محترمہ صاحبہ بڑے مزے سے موبائل کی فلیش لائٹ کے ذریعے پہاڑوں کی طرف جا رہی تھی۔ ارے واہ، ارے او محترمہ بہادر صاحبہ، اکیلے اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ دلاور نے پیچھے سے ہی تیز آواز لگائی اور اس کی طرف ہی بڑھنے لگا، تم گاڑی کو دیکھو جب تک میں اس پہاڑ پر ٹھنڈی ہوا کھا کر آتی ہوں۔ مجھے پہاڑ پر ٹھنڈی ہوائیں کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ لاریب نے اس کی بات پر منہ ہاتھ رکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا اور آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ لاریب رکو تو، اکیلی مت جاؤ، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ دلاور نے کچھ سوچتے ہوئے کافی عجلت میں کہا اور تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ لاریب ابھی اس سے کافی دور ہی پر تھی، وہ جلدی جلدی سے اس تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی رفتار کو کافی حد تک بڑھاتے بھی جا رہا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس تک پہنچتے ہوئے بھی لاریب پہاڑ پر پہنچ چکی تھی اور خوشی سے باہیں پھیلائے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ تبھی ایک پتھر اس کے پیر کے نیچے آیا اور اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور ایک جھٹکے سے وہ پھسلتی ہوئی پہاڑ سے نیچے گرتی مسلسل چیختی چلی گئی۔ جب تک دلاور اس تک پہنچا تو چیخوں کے علاوہ اسے کچھ اور نظر نہیں آیا۔ لاریب لاریب لاریب، وہ ایک دم سے دھڑا۔ اس کی چیخوں کو سنتے ہی وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارنے لگا، لاریب۔ دلاور کا دماغ ایک دم سون ہونے لگا اور اسے جیسے سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کرے، کیونکہ لاریب کی چیخوں کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ لاریب لاریب لاریب، دلاور نے اپنے دھڑ دھڑ کرتے ہوئے دل میں قابو کرتے ہوئے اسے پھر پکارا اور اب مکمل خاموشی کا راج تھا۔ یا خدا، میری لاریب کی حفاظت فرمانا۔ دلاور نے روتے ہوئے خدا سے اسے دعا کی اور سنبھل سنبھل کر پہاڑ سے اترنے لگا۔ اترتے اترتے کبھی اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو کبھی کپڑے پھنس جاتے۔
مگر پرواہ کسے تھی، وہ تو بس اپنی لریب اپنی زندگی کے لیے تڑپتے ہوئے چلے جا رہا تھا۔ ابھی تک لریب اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی اور اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتے ہوئے نیچے اترتے جا رہا تھا۔